صدقہ فطر لازم کس پر ہے، دینا کس کو ہے، اور کب واجب ہوتا ہے یہ، اور کس کس کی طرف سے واجب ہوتا ہے؟ تو صدقہ فطر سب سے پہلے واجب کس پر ہے؟ دیکھیں، صدقہ فطر کا نصاب جو ہے نا، خوب سمجھ لیں. جس آدمی کے پاس یا جس عورت کے پاس 5 چیزیں یا ان کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، یعنی اس کی قیمت کے برابر ہے، تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے. 5 چیزیں کون سی ہیں؟ سامان تجارت، یعنی وہ سامان جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہو. بار بار میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. پلاٹ خریدا تھا بیچنے کے لیے اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہے، اس کو کہتے ہیں سامان تجارت. دکان میں جو مال پڑا ہوا ہے بیچنے ہی کے لیے خریدا ہے آپ نے، یہ سامان تجارت ہے. تو ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اور اب تک بیچنے ہی کی نیت ہو، یہ نیت آپ کی چینج نہیں ہوئی ہو، اور اس نیت میں بھی آپ کنفیوز نہ ہو، پکی ڈھکی نیت ہو. یہی نیت ہے میں نے خریدا اس لیے کہ بیچوں گا، چاہے کسی بھی نیت سے بیچیں، بیچنے کا مقصد کچھ بھی ہو، بزنس نہ بھی ہو، بس یہ لیے میں نے اس لیے کہ میں لازمی بیچوں گا، اس کو لے ہی اس لیے رہا ہوں میں. تو ایسے یہ چیز دیکھی جائے گی. نمبر 2 سونا، نمبر 3 چاندی، نمبر 4 کیش اماؤنٹ یعنی کرنسی، اور نمبر 5 ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامان جو پورے سال استعمال نہیں ہو رہا، چاہے وہ پراپرٹی کی صورت میں ہو، گاڑی ہو، برتن ہیں گھر میں رکھے ہوئے پورے سال استعمال نہیں ہوتے، شوکیس میں پڑے ہوئے ہیں، کپڑے ہیں پورے سال استعمال نہیں ہو رہے، موبائل ہے رکھا ہوا ہے استعمال بھی نہیں آتا، ڈبے میں رکھا ہوا ہے وہ تو پورے سال استعمال نہیں ہو رہا وہ، یا آپ کی نیت ہی نہیں ہے پورے سال استعمال کرنے کی، یا کوئی یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے استعمال میں نہیں ہے، ایم ہی پڑا ہوا ہے یہ. تو یہ 5 چیزیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائیں گی تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے. اور ان میں اگر ضرورت سے زائد چیز کو نکال دیں آپ تو باقی 4 چیزیں اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو زکوٰۃ واجب ہے. تو زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے. تو جب 5 چیزوں کا مجموعہ آپ کے پاس، یہ 4 چیزیں یا 3 یا 2 چیزیں 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو گئیں، اور کس دن ہوئی؟ جس دن عید کی صبح صادق ہوئی، عید الفطر کی صبح صادق کے وقت آپ کے پاس یہ اماؤنٹ تھا، اتنا مال تھا آپ کے پاس، تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا. اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو دینا پڑے گا، وہ یہ زندگی بھر ساقط نہیں ہوتا صدقہ فطر، خوب سمجھ لیں. ہاں ایڈوانس میں آپ دے سکتے ہیں، یعنی حساب تو آپ نے اس دن کرنا ہے جس دن عید کی صبح صادق ہوگی، یعنی 1 شوال کی صبح صادق ہوگی، تو اس وقت پتہ چلے گا آپ پر واجب ہے یا نہیں. لیکن آپ ایڈوانس میں رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، بلکہ رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، اور عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں، عید سے 1 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں. تو دینے کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے، جب چاہیں دے دیں. لیکن واجب آپ پر ہے یا نہیں، یعنی اس سال آپ پر صدقہ فطر واجب ہوا تھا یا نہیں، اس کا پتہ چلے گا کہ بھئی عید کے دن صبح صادق کے وقت اگر آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ موجود تھا تو واجب تھا، اتنا اماؤنٹ موجود نہیں تھا تو آپ پر واجب نہیں تھا. تو اگر آپ پہلے سے دے چکے ہوں گے تو وہ غریبی ہو جائے گی. اب صدقہ فطر عورت پر جب واجب ہوتا ہے نا، اس کے پاس اگر مال ہو، جو یہ میں نے تفصیل بتائی، تو صرف اپنا صدقہ واجب ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا. جیسے بیگم صاحبہ کے پاس سونا ہے، گولڈ ہے، یا کوئی بھی چیز ہے تو صدقہ فطر ان پر اپنا واجب ہے، بچوں کی طرف سے عورت پر واجب نہیں ہوتا. یا ان میرڈ خاتون ہے، ان میرڈ لڑکی ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے تو بھی اپنا صدقہ فطر اس پہ واجب ہوگا. لیکن مرد پہ جب صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اپنی طرف سے بھی اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی واجب ہوتا ہے، چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں. خوب سمجھ لیں، بیوی کی طرف سے مرد پہ واجب نہیں ہوتا، بالغ لڑکے کی طرف سے مرد پہ واجب نہیں ہوتا، بالغ لڑکی کی طرف سے بھی واجب نہیں ہوتا. یہ واجب ہوتا ہے نابالغ بچوں کی طرف سے. یعنی گھر کا جو سربراہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر اپنا بھی نکالے اور اپنے نابالغ بیٹے بیٹیوں کی طرف سے بھی نکالے، چاہے وہ 1 دن کا بچہ کیوں نہ ہو، 2 دن کا بچہ کیوں نہ ہو، تو ان کی طرف سے بھی نکالے. ہاں اگر وہ بچے مالدار ہیں، ان کے پاس خود سے 90,000 روپے یا 1 لاکھ روپے جمع ہو چکے ہیں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، تو پھر ان کے پیسوں سے صدقہ دے گا، پھر اپنے پیسے خرچ کرنا لازم نہیں ہے. دے دے تو اچھی بات ہے. تو خوب سمجھ لیں. اچھا، آپ کے بچوں میں اگر کوئی بالغ ہے لیکن پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، دماغ اس کا صحیح نہیں ہے، ایک تو وہ صحیح نہیں ہے جو آج کل ماں باپ کہتے ہیں ہمارے بچوں کے دماغ صحیح نہیں ہے، وہ والا مراد نہیں، باقی میڈیکلی دماغ خراب ہو ان کا نا، یعنی مجنون ہے، پاگل ہو، تو ان کا بھی صدقہ فطر باپ پر واجب ہوتا ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو. تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ جب عورت اپنا صدقہ نکالے گی اگر مالدار ہے تو ایک صدقہ فطر، مرد نکالے گا تو اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بیٹے اور بیٹیوں کی طرف سے، یا پاگل کوئی ہے، مجنون ہے تو اس کی طرف سے، چاہے وہ بالغ ہی کیوں نہ ہو. کتنا صدقہ نکالنا ہے؟ اس میں علماء کی 2 رائے ہیں. جمہور علماء جو بر صغیر کے
وہ کہتے ہیں 1.25 کلو گندم، یعنی اگر آپ نے آٹے کی صورت میں دینا ہے تو 1.25 کلو. کھجور، جو، کشمش، اس صورت میں اگر اس کو معیار بنا کے دینا ہے تو اس کو ڈبل کر لیں، یعنی 1.25 کا ڈبل ہوتا ہے 3.5 کلو. تو یعنی کھجور سے اگر آپ دینا چاہیں، کشمش سے دینا چاہیں، جو سے دینا چاہیں تو اس کا ڈبل، اور اگر آپ گندم سے دینا چاہیں تو 1.25 کلو. یہ جمہور کی رائے ہے. لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ 2.25 کلو گندم ہے، یعنی اگر آپ گندم سے دینا چاہیں تو 2.25 kg. جمہور علماء کے نزدیک 1.75. اور مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے، ان کی پوری تحقیق اصل الفتاویٰ میں ان کی کتاب میں چھپی ہوئی ہے، تو ہمیں اسی تحقیق پہ زیادہ اطمینان ہے، کیونکہ وہ دلائل ہمارے خیال میں وہ زیادہ مضبوط دلائل ہیں. تو 2.25 یعنی 2.25 کلو. تو 2.25 کلو گندم، اور اگر کھجور یا جو سے یا کشمش سے دینا چاہیں تو 2.25 کو ڈبل کر لیں، یعنی 4.5 کلو. تو یہ ایک اختلاف ہے. جب ایسا اختلاف علماء کے درمیان ہوتا ہے تو پھر عوام کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ احتیاط والے قول پہ عمل کرے. گنجائش یہ ہوتی ہے کہ اس قول پہ عمل کر لے جس میں مقدار کم ہے. تو آپ کو میں نے دونوں نصاب اسی وجہ سے بتا دیے کیونکہ دونوں طرف بڑے بڑے علماء ہیں. تو اگر آپ چاہیں تو 2.25 کلو گندم کے حساب سے دے دیں تو بھی انشاءاللہ صدقہ فطر آپ کا ادا ہو جائے گا. لیکن احتیاط اس میں ہے کہ 2.25 کلو گندم کے حساب سے آپ دیں. تو 2.25 کلو گندم کا جو فی الحال ریٹ چل رہا ہے آج کی تاریخ میں وہ 180 روپے ہے، اور 2.25 کیا آپ خود ہی کیلکولیٹ کر لیں کتنا بنتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، دکان والے سے پوچھیں بھائی 10 کلو کے آٹے کی تھیلی کتنے کی آ رہی ہے. وہ آپ کو اصل میں ایک ایک چیز نا سمجھانی پڑتی ہے، لوگ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں آج کل. تو آپ دکان والے کو فون کر کے پوچھ لیں میرے بھائی 10 کلو آٹے کی تھیلی کتنے کی ہے، وہ آپ کو بتا دے گا جی اتنے کی ہے. تو اس کو 10 سے ضرب دیں گے تو 1 کلو کی آ جائے گی، 1 کلو تھیلی کی ویلیو آ جائے گی. اور پھر آپ اس کو 4 سے تقسیم کریں گے تو 1 پاؤ کی آ جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو 1 کلو کی بھی پھر 1 پاؤ اس میں ایڈ کر دیں تو 2.25 کلو نکل آئے گا. تو اب یہ تو نہیں کہ کیلکولیٹر سے اب آپ کو ایک ایک چیز سکھاؤں. تو خیر 2.25 کلو گندم کے ریٹ آپ معلوم کروا لیں، یا آپ سستا والا دینا چاہتے ہیں تو 2.25 کے معلوم کروا لیں. تو یہ ریٹ آپ نے کیا کرنے ہیں، یہ اس کی قیمت آپ کسی ایسے شخص کو دیں گے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے. اور زکوٰۃ کا مستحق کون ہوتا ہے یہ کئی بار میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کے یہ جو میرا یہ چینل ہے نا آس مفتی طارق مسعود، جس پہ یہ مسائل چل رہے ہیں، اس میں آپ سرچ کریں گے آ جائے گا. تو زکوٰۃ کا کوئی بھی مستحق ہو اس کو یہ دیا جا سکتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے، بلکہ زیادہ ثواب ہے رشتہ داروں کو دینا. دینی مدارس جو قابل اعتماد مدارس ہیں، بڑے بڑے مدارس ہم وہ تو اکثر صحیح ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی مدرسہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے محتمم صاحب زکوٰۃ کے مسائل جانتے ہیں اور صحیح جگہ خرچ کریں گے. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے ایسی 4 دیواری کھڑی کی ہوئی ہوتی ہے جو 2-4 یتیم بچے لا کے ڈال دیے ہوتے ہیں اور پھر دبا کے نوٹ چھاپ رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ اور فطرے کے نام پہ. ان کی شکلیں دکھا کے نا کہ یہ دیکھو یتیم بچے ہیں، اور پھر نوٹ چھاپ رہے ہوتے ہیں وہ. تو کوئی بھی دینی مدرسے کا لبادہ اوڑھ کے آپ کو بیوقوف نہ بنائیں. تحقیق کریں کہ یہ واقعی ایماندار لوگ ہیں یا نہیں ہیں، پھر آپ دیا کریں. تو دینی مدرسے میں دے سکتے ہیں، مسجد میں فطرہ نہیں لگ سکتا کیونکہ صدقہ فطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا. اس میں بھی غریب کو مالک بنانا، جس کو تملیغ کہتے ہیں، مالک بنانا ضروری ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، 2.25 کلو گندم یا 4.5 کلو جو یا کھجور، اس کے ویلیو معلوم، بہتر ہے کھجور سے دیں جو سب سے اچھا کہلائے گا. کشمش سے دیں تو یہ اس میں زیادہ ثواب ملے گا آپ کو. دل بڑا رکھنا چاہیے، اللہ بڑا ہے تو پھر اللہ کو بھی سخی لوگ پسند ہیں، تو آپ بڑا دل رکھ کے کھجور کے ویلیو کے حساب سے دیں. اچھا یہ آپ نے قیمت ہی دینی ہے یا گندم بھی دے سکتے ہیں؟ تو تینوں ائمہ کے نزدیک، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان تینوں اماموں کے نزدیک آپ پیسے نہیں دے سکتے صدقہ فطر میں. آپ کو گندم ہے تو گندم ہی دینی پڑے گی، آٹا دینا پڑے گا. یا اگر آپ جو سے دینا چاہتے ہیں تو آپ کو جو دینی پڑے گی. آپ کشمش سے دینا چاہتے ہیں تو کشمش ہی دینی پڑے گی، اس کی قیمت نہیں دے سکتے آپ. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ آپ وہ چیز بھی دے سکتے ہیں اور اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ کے رائے میں آسانی بہت ہے. اسی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے حضرات جو دوسرے فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ بھی اس میں امام حنیفہ کی رائے کو لے رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اصول یہ ہے کہ جب آپ ایک فقہ کو فالو کریں تو آپ نے مکمل اسی کو فالو کرنا چاہیے. اپنی خواہشات کی بیس پر، چھوٹی چھوٹی باتوں کی بیس پر ایک فقہ سے دوسرے فقہ کی طرف چھلانگ مارنا، اس سے انسان نفسانی خواہشات کا غلام بنتا ہے، پھر بڑے بڑے مسائل میں بھی یہی کام کرنے لگتا ہے وہ. تو آپ بہرحال امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق آپ اس کا متبادل بھی دے سکتے ہیں. دیکھیں حدیث میں تو متبادل کا تذکرہ نہیں ملتا. حدیث میں تو یہ گندم ہے تو گندم ہی ہے، جو ہے تو جو ہی ہے. لیکن امام حنیفہ نے اجتہاد کیا ہے کہ جی مقصد تو فقیر کی حاجت پوری کرنا ہے نا، تو گندم کے بجائے پیسے دینے میں حاجت زیادہ پوری ہوگی.
تو بہرحال میں نے تو آپ کے سامنے فقہا کے جو اختلاف تھا وہ بیان کر دیا. اب آپ جانیں آپ کیا اس کیسے عمل کرتے ہیں. تو آپ اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں اور عین وہ چیز بھی دے سکتے ہیں. اچھا یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ مرد تو دے گا اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی. اگر بیوی کی طرف سے صدقہ فطر وہ دے دے یا بالغ بچوں کی طرف سے دے دے تو ادا ہو جائے گا. تو جی ہاں بالکل ادا ہو جائے گا, لیکن اس کے لیے پہلے ان کو بتانا, ان سے پرمیشن لینا ضروری ہے. اگر آپ نے صدقہ فطر دے دیا بیوی کو بتائے بغیر, بعد میں وہ پرمیشن دے دے ٹھیک ہے جی قبول ہے, تو ادا نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت میں نیت ضروری ہے, اور نیت عبادت سے پہلے ہوگی. نماز پڑھنے کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ میں ظہر کے 4 فرض بناؤں یا عصر کے بناؤں, ایسا نہیں ہوتا, پہلے کرنا پڑتا ہے آپ کو. تو بیوی سے پہلے پرمیشن لے لیں کہ بھئی میں تمہاری طرف سے صدقہ ادا کر رہا ہوں. تو اس کی خاموشی اس کی علامت ہوگی کہ وہ راضی ہے اس پہ. ظاہر ہے اس پہ تو سبھی راضی ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی کی طرف سے کوئی عبادت کر رہے ہو تو کون منع کرے گا آپ کو, اس کا پیسہ بھی بچ رہا ہو. تو بچوں کا بھی ایسا ہی ہے, بالغ بیٹا ہے بالغ بیٹی ہیں, ان کو بھی پہلے اطلاع دے دیں کہ میں تمہاری طرف سے تم سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں. تو اگر ان کی اجازت ہوگی تو ٹھیک ہے. یعنی یہ اطلاع, یہ خاموشی بھی اجازت ہی ہے ایک طرح کی. تو اس طرح سے آپ اگر دینا چاہیں تو ادا ہو جائے گا. دینا کب چاہیے؟ عید سے پہلے پہلے دینا, یہ سنت عمل ہے تاکہ غریب لوگ عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں. لیکن اگر کسی نے عید کے دن دیا تو بھی ٹھیک ہے, عید کے بعد دے دیا تو بھی ٹھیک ہے, لیکن افضل اور سنت یہی ہے کہ عید سے پہلے پہلے دے. اور صدقہ فطر جو ہے یہ قضا نہیں ہوتا, یہ آپ پر ہمیشہ کے لیے لازم رہتا ہے. اگر کسی نے 10-15 سالوں سے صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے تو اب وہ سارے تمام جتنے بھی سال گزر چکے ہیں سب کا صدقہ فطر آج نکالے گا وہ, یا اس کو تقسیم کر کے دے دے, یکمشت دینا ضروری نہیں ہے, وہ حساب لگا لے, لیکن اس کو اپنی زندگی میں وہ پورا صدقہ ادا کر لے. تنخواہ دار شخص کو زکوٰۃ دینا. اگر کوئی شخص صرف تنخواہ دار ہو جو کہ 70,000 روپے ماہانہ ہو, اس کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہ ہو, تو کیسا شخص کیا زکوٰۃ لے سکتا ہے جبکہ یہ تنخواہ 25 یا 8ویں دن تک چل پاتی ہے؟ میر اویس خان کوئٹہ سے. دیکھیں اس کے پاس اگر گولڈ نہیں ہے, سونا نہیں ہے, چاندی نہیں ہے, کوئی ایسی پراپرٹی جو استعمال میں نہ ہو وہ بھی نہیں ہے, گھر کا ایسا سامان جو پورے سال استعمال نہ ہوتا ہو وہ بھی نہیں ہے, ساری ضرورت کی چیزیں, استعمال کی چیزیں اس کے پاس موجود ہیں, اور اضافی کوئی پیسے بھی اکاؤنٹ میں یا کہیں اس نے سنبھال کے نہیں رکھے ہوئے, تو پھر اس کی اگر صرف 70,000 روپے تنخواہ ہے تو 70,000 روپے جس دن اس کو ملتے ہیں اس دن تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. وجہ اس کی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 70,000 کے لگ بھگ ہی ہے, تو یہ صاحب نصاب ہو جائے گا, اس لیے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن اگر یہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں اس کے اور کم ہو جاتے ہیں 15 تاریخ تک, 20 تاریخ تک, اور پھر یہ 30-35 ہزار تک اس کے پاس رہ جاتے ہیں, تو جب اس کے 52.5 تولہ چاندی کی جو بھی مارکیٹ ویلیو ہوگی اس سے کم اس کے پاس رقم بچے گی, تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ایگزامز کی وجہ سے 20 سے کم تراویح پڑھنا. میرے ایگزامز چل رہے ہیں, کیا میں پورے رمضان کی تراویح 20 سے کم تعداد میں پڑھ سکتا ہوں؟ محمد عاقب انڈیا سے. 20 رکعت تراویح سے یاد آیا, میرا بھی ایک کلپ چل رہا ہے جو کٹ کر کے چلایا جا رہا ہے, اور اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح ثابت نہیں ہے, اور غامدی صاحب صحیح بات کہتے ہیں. حالانکہ میرا پورا کلپ آپ سنیں گے نا, پورا بیان, اس میں نے غامدی صاحب پہ رد کیا ہے. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں تراویح کی پوری تعداد, رکعتوں کی تعداد منقول نہیں ہے. ایک ضعیف حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ آپ نے 20 پڑھی ہیں, لیکن اس ضعیف حدیث کی تائید حضرت عمر کے عمل سے ہوتی ہے, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 20 رکعتیں شروع کروائیں اور پھر پورے عالم اسلام میں 20 رکعتیں شروع ہو گئیں, تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت عمر نے بھی 20 پڑھی تھی اور نبی نے بھی 20 پڑھی ہوں گی, کیونکہ حضرت عمر بدعتی نہیں ہو سکتے. جیسے کہ امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا نا کہ آپ 20 رکعت تراویح کو جو سنت کہتے ہیں اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے فرمایا ما رأیت عمر مبتدعا, میں عمر بن خطاب کو بدعتی نہیں سمجھتا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ عمر بن خطاب نے اپنے طور پہ ایک کام شروع کر لیا ہو. تو میرا مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً ہمیں نہیں ملتا کہ آپ نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, لیکن دلالتاً ملتا ہے ہمیں. تو وہ والی بات آدھی کاٹ کے لوگوں نے کلپ چلا دیا, اور ابھی JTR میڈیا ہاؤس پہ ہمارے استاذ ہیں حضرت مفتی محمد صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, تو ان سے بھی کسی نے پھر یہ سوال پوچھا کہ میرے بارے میں کہ مفتی طارق مسعود نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تراویح کی نماز ثابت ہی نہیں ہے. تو ان تک بھی پوری بات نہیں پہنچی تھی, سوال کرنے والے نے ایسے ہی پوچھ لیا, تو انہوں نے بھی پھر بتایا کہ نہیں میں نے غلط کہا ہے, گویا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ نبی سے تو ثابت ہے. تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرا کلپ کٹ کر کے چلایا گیا ہے, آدھا چلایا گیا ہے. تو میں نے الزامی طور پر کہا تھا کہ پھر تو یعنی وہ اہل حدیث پہ رد کرنے کے لیے یہ کہا تھا کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھا کرتے تھے رمضان اور غیر رمضان میں. تو میں نے اس پہ رد کیا ہے کہ اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے,
اس حدیث کا. یہ تو ایک رمضان غیر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا. تراویح میں ہمارے پاس جو اصل ملتی ہے وہ تو نبی وہ حضرت عمر کے عمل سے ملتی ہے, اور حضرت عمر کے عمل سے ہی یہ پتا چلتا ہے کہ نبی نے بھی اتنی پڑھی ہوں گی, کیونکہ حضرت عمر بدعتی نہیں ہے. اب غامدی صاحب نے تو کہہ دیا کہ نبی سے چونکہ ثابت نہیں ہے تو لہذا تراویح سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. تو اس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ اہل حدیث حضرات اگر نبی کے عمل کو دلیل بناتے ہیں, وہ عمل جو بخاری میں منقول ہے, تو پھر تو غامدی صاحب کی بات ٹھیک ہے. اب ایسا نہ ہو یہاں تک پھر کٹ کر کے کلپ چلا دیں لوگ کہ پھر تو غامدی صاحب صحیح کہتے ہیں, نبی سے تو ہمیں صراحتاً نہیں ملتا. تو ہم تو دیکھتے ہیں خلفائے راشدین کے عمل کو. خلفائے راشدین کا عمل ہمارے لیے بذات خود حجت ہے, کیونکہ خلفائے راشدین بدعت نہیں کر سکتے. تو خلفائے راشدین کے عمل کو ہم کہتے ہیں اہل حدیث حضرات سے کہ آپ دیکھیں, کیونکہ نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جب خلفائے راشدین کے عمل کو دیکھا جائے گا تو پھر تراویح 20 رکعت ہی سنت ہونا ثابت ہوتا ہے. اچھا خیر, یہ جو انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ ایگزام کی وجہ سے 20 سے کم تراویح پڑھنا, تو بھائی تراویح سنت موقدہ ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رمضان کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے. اب قیام رمضان میں رات کے آخری حصے میں نماز بھی داخل ہے. جو بھی رات کو آپ پڑھیں گے وہ سب قیام رمضان میں, چاہے تراویح کا نام دے کے پڑھیں, چاہے تہجد کا نام دے کے پڑھیں, چاہے قیام اللیل کا نام دے کے پڑھیں. تو چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کو جاری کیا اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, تو اس لیے راجح قول اس بارے میں یہی ہے کہ 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے, یعنی عام سنتیں نہیں ہیں بلکہ وہ سنت جس کی بہت زیادہ تاکید ہے. اب سنت مؤکدہ کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل ہو رہی ہے پڑھنے میں, واقعی کوئی حرج ہے, تو چھوڑی جا سکتی ہے. بلا وجہ سستی کی وجہ سے کاہلی کرنا, تو ایسا شخص قابل ملامت ہے. تو اگر کوئی بلا وجہ تراویح چھوڑتا رہتا ہے تو ایسا شخص کو ملامت کی جائے گی. اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یہ چیز کہیں محرومی کا ذریعہ نہ بن جائے. بہرحال واجب کی طرح یا فرض کی طرح نہیں ہے. تو سنت مؤکدہ ہے, یعنی عام سنتوں سے اس کی تاکید زیادہ ہے. تو بلا وجہ چھوڑنا مناسب نہیں ہے, قابل ملامت ہے. تو آپ کا اگر ایگزام ہے اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر تراویح پڑھی تو ایگزام کی تیاری نہیں ہو سکے گی, تو چھوڑی جا سکتی ہے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک ایگزام آخرت میں بھی تو ہے نا, تو آخرت کے ایگزام کی تیاری کے لیے بھی تو ہمیں کچھ کرنا ہے. بہرحال سنت موقدہ میں اگر کبھی تھکاوٹ ہو, بہت زیادہ کوئی مسئلہ ہو, کوئی ایگزام سر پہ آ گیا ہے, تو اس میں چھوڑنے کی گنجائش ہے. جتنی اللہ توفیق دے پھر اتنی تراویح پڑھ لیں, مکمل نہ چھوڑیں. روزے میں ٹوتھ پیسٹ کرنا, روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے جبکہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے؟ حنظلہ ضمیر چکوال سے. دیکھیں, مسواک کرنا تو بالکل جائز ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے, روزے میں آپ مسواک کیا کرتے تھے. ٹوتھ پیسٹ میں مسئلہ یہ ہے, بذات خود ٹوتھ پیسٹ کرنا بھی جائز ہے, لیکن علماء منع اس لیے کرتے ہیں, اس کو مکروہ اس لیے قرار دیتے ہیں کہ اس میں اس بات کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ حلق میں چلا جائے, کیونکہ وہ ایک ٹیسٹ والی چیز ہے, جھاگ بنتا ہے. تو اس لیے دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں غرارہ کرنے سے منع کیا, غرارے کرنے سے. حالانکہ جب ہم غرارے کرتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ پانی حلق میں چلا جائے, اکثر نہیں جاتا, بلکہ آپ احتیاط کے ساتھ اگر غرارہ کریں گے تو پانی نہیں جاتا حلق میں, لیکن پھر بھی منع کیا. کیوں؟ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے, پانی کے حلق میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے.